امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال تقریباً معمول پر آ چکی ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل کا عمل درست انداز میں جاری ہے۔ مذاکرات ویکینڈ کے دوران بھی جاری رہیں گے۔ فینکس میں کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ ایران سے ڈیل کے تحت رقم کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ بہت جلد ایران کی یورینیم امریکہ لائیں گے۔ نیٹو کی جانب سے کال موصول ہوئی مگر اب نیٹو کی بالکل بھی مدد درکار نہیں۔ ہمیں نیٹو کی نہیں، نیٹو کو ہماری ضرورت ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار ہیں، انہوں نے مدد کی، ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کے سوشل میڈیا پر بیان کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لکھا کہ پاکستانی عوام، فیلڈ مارشل اور میری طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ جناب صدر، آپ کے مہربان اور شاندار الفاظ کی قدر کرتا ہوں۔ امریکہ نے روسی تیل کی خرید و فروخت پر پابندیاں مزید 1 مہینے کے لیے ہٹا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ روس سے تیل 16 مئی تک بغیر کسی پابندی کے خریدا جا سکے گا۔ اقدام کا مقصد بین الاقوامی منڈیوں میں پیدا ہونے والے تیل کی قلت کو دور کرنا ہے۔ امریکہ نے پہلے بھی 1 ماہ کے لیے روس کے تیل سے پابندی ہٹائی تھی، جو 11 اپریل کو دوبارہ نافذ کر دی گئی تھی۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد وزیر اعظم نے آج سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی۔ مٹی کا تیل 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 80 روپے 61 پیسے برقرار۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح 0 کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلدی ممکن ہوا عوام تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ قطر سے LNG کے 4 کارگو اگلے 5 دن میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی یہ گیس آئے گی لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ دعویٰ کیا کہ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو رہی۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے اعلان کے بعد بحری جہازوں کا ایک گروپ خلیج سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ شپنگ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعے کی شام 20 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے گئے۔ کنٹینر شپ، بلک کیریئرز اور ٹینکرز شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر نیا آرڈر نافذ ہوگا۔ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازمی ہوگی۔ نیول جہازوں کے گزرنے پر سخت پابندی ہے۔ ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر جہاز سفر کریں گے۔ امریکی اور اسرائیلی جہاز عمان کے سمندری حصے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی کامیاب ثالثی، ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد ایران نے تجارتی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ جنگ بندی کی بقیہ مدت کے دوران آبنائے ہرمز کھلی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ بحری جہازوں کو طے کردہ راستوں سے گزرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ WTI 82 اور برنٹ تیل $89 تک گر گیا۔ پاکستان نے گزشتہ ہفتے اسلام آباد ٹاکس کے نام سے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میزبانی کی تھی۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے دورے پہنچے، جس کے بعد کامیاب پیش رفت سامنے آئی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم کو امریکہ منتقل کرنا کبھی ایران کے لیے آپشن نہیں رہا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ ایران سے اس کا افزودہ یورینیم حاصل کرے گا اور اسے امریکہ منتقل کرے گا۔ امریکہ یہ کام اطمینان سے اور مرحلہ وار طریقے سے کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 گھنٹے میں 7 دعوے کیے ہیں اور 7 جھوٹے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنائے ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ امریکہ ایران کے ساتھ $20 ارب کے بدلے یورینیم معاہدے پر غور کر رہا ہے۔
امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو متوقع ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 3 صفحات پر مشتمل معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں۔ تجویز ہے کہ امریکہ ایران کے $20 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرے گا۔ اثاثے جاری کرنے کے بدلے میں ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ترک کرے گا۔ ابتدائی مرحلے میں امریکہ خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے $6 ارب جاری کرنے کو تیار تھا۔ ایران نے $27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا جو امریکہ نے مسترد کر دیا۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے جو ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران نے ملک کے اندر ہی یورینیم کم افزودہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران کو طبی مقاصد کے لیے نیوکلیئر ریسرچ ریئیکٹرز رکھنے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ کی ایران کے تمام جوہری تنصیبات زمین کے اوپر رکھنے کی شرط۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اہم اختلافات باقی ہیں۔ ان میں جوہری معاملات اور سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت شامل ہے۔ جنگ بندی میں توسیع سمیت آنے والے دنوں میں ایک ابتدائی ڈیل ہو سکتی ہے۔ ابتدائی ڈیل پابندیاں ہٹانے، جنگی نقصانات کے معاوضے کے حصول پر بات چیت کے لیے سپیس پیدا کر سکتی ہے۔ اگر ایران کے مطالبات تسلیم ہوتے ہیں تو ایران دنیا کو اپنے جوہری کام کی پرامن نوعیت کا یقین دلانے کے لیے تیار ہے۔ اب نیا ہرمز کھولنا امریکہ ایران جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات میں صرف چند نکات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ لبنان میں سیز فائر کے بعد اب نیا ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں کہا کہ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے اس خطے کی معیشت اور تجارت متاثر ہوئی۔ صدر ٹرمپ کا اپنا ہرمز کھلنے کے اعلان کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹکام کے مطابق 10,000 سے زائد امریکی فوجی امریکی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹکام نے ناکہ بندی میں شامل ایک امریکی طیارہ بردار جہاز کی تصویر جاری کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اگر ایران کے بندرگاہوں پر ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو ایران بھی جوابی اقدامات کرے گا۔ آبنا ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی اجازت ایران کے پہلے سے طے شدہ راستے پر دی جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رکی۔ ترکی پاکستان کی نگرانی میں امن مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اس جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی اسرائیلی کوشش کے خلاف چوکنا رہنا ہوگا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ غزہ نسل کشی ظاہر کرتی ہے کہ عالمی نظام کس کو بچانے کے لیے ہے۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی سے خطے میں بے معنی اور مہنگی جنگ شروع ہوئی۔ عالمی برادری کو اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ اسرائیلی پالیسیوں کے باعث پوری دنیا عدم استحکام کا شکار ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان سیز فائر کی خلاف ورزی جاری۔ لبنان کے متعدد قصبوں پر شدید بمباری۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے لبنان میں خیام، بنت جبیل اور الویادہ پر حملے کیے گئے۔ لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز۔ بیروت اور صیدا سمیت مختلف علاقوں میں لبنانی شہریوں کی گھروں کو واپسی جاری۔ جا بجا تباہی کے اثرات نمایاں۔ جنگ بندی کے آغاز کے بعد بیروت میں جشن، ہوائی فائرنگ اور آتش بازی۔ نباتیہ میں حزب اللہ کا بھی جشن۔ اسرائیلی پرچم اور اس کے ساتھ کیمرہ اتار کر پھینک دیا۔ لبنانی فوج نے اسرائیلی حملوں سے تباہ قاسمیہ پل مرمت کے بعد کھول دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون کو مذاکرات کے لیے واشنگٹن آنے کی دعوت۔ لبنان کے صدر جوزف اون کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات حساس اور اہم ہیں۔ لبنانی فوج جنوبی لبنان میں رہائشیوں کی واپسی اور کسی گروہ کی موجودگی نہ ہونا یقینی بنائے گی۔ چین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا لبنان جنگ بندی کا خیر مقدم۔
صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان سے جنگ بندی کا خیر مقدم۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ لبنان جنگ بندی خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن بحال کرنے کی جانب پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی صدر ٹرمپ کی قیادت میں سفارتی کوششوں سے ممکن ہوئی۔ انطالیہ میں پاکستان، ترکی اور قطر کے درمیان سہ فریقی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر طیب اردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات۔ تینوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہ فریقی اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور امن کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ غزہ اور فلسطین کی بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور امن کے قیام پر زور۔ رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران نے ثابت قدم مزاحمت کے بعد لبنان میں بھی جنگ بندی ہو گئی۔ ابنا ہرمز جو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی دوبارہ کھل گئی ہے۔ پاکستان کی کوششوں کی بدولت سفارتکاری کو موقع دیا گیا۔ خطے میں دائمی امن اور متحدہ کوششوں کی راہ ہموار ہوئی۔ خطے کے ملکوں کے درمیان خاص اشتراک بھی ضروری ہے۔